آئیے میرے دوستو، میں بہت زیادہ لفاظی نہ کرتے ہوئے، وقت کی قلت دامنگیر ہے اور ہم سب کے پیر و مرشد اور ہم سب کے بڑے، ہم یقین جانیے کہ کتنوں کو تقریر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا، ہم سب کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ میرے ذہن کے اندر پورے ملک ہندوستان کے اندر بڑے بڑے خطبہ، اوتبا اور نقیب بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اتنی معلومات اگر میں نے دیکھا میرے دوستو، نہ کسی انجینئر کے پاس، نہ پروفیسر کے پاس، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس۔ میرے دوستو، ان تمام تر معلومات جس کا میں بتانا چاہ رہا ہوں، جن کی شخصیت کے بارے میں، یہ نام کسی اور کا نہیں، جناب حضرت علامہ مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا، دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الشارحين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وقال الله تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. وقال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صمت نجا. رواه الترمذي.
وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ رواہ ابو داود وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه كلام اللہ وقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ يرفع بهذا القرآن اقواما وعن عثمان بن عفان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم یظہر الکذب رواہ النسائی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آسماں ہوگا سحر کے نور سے پھر آئینہ پوش. شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں مرحوم مغفور. آسماں ہوگا سحر کے نور سے پھر آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. اقبال کہتا ہے پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. اقبال کا یہ شعر آج کے عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس کے اشتہار کی پیشانی پر بھی باقاعدہ طبع ہوا ہے شائع ہوا ہے. 1912 کا یہ کلام ہے. یہ وہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے ہمارے اس عزیز ترین ملک ہندوستان کی تعریف میں آج سے 117 سال پہلے یعنی سن 1903 میں فرمایا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور اس ترانہ ہندی کو سب سے پہلے طبع کرنے والے شائع کرنے والے پبلش کرنے والے پرکاشت کرنے والے شہر لکھنؤ سے متصل پڑوسی شہر صوبہ اتر پردیش کا صنعتی شہر کاروباری شہر کانپور میں پنڈت دیا نارائن نگم نے اپنے ہفت روزہ اخبار ساپتاہک اخبار ویکلی اخبار اس کا نام تھا زمانہ. اس میں پنڈت دیا نارائن نگم نے سب سے پہلی مرتبہ علامہ اقبال کے اس ترانہ ہندی کو شائع کیا تھا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جسے ہم اور آپ ہر سال اپنے دونوں قومی جشن 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا قومی یکجہتی اتحاد ملت کے اوپر ناظم اجلاس اپنے منفرد لب و لہجے کے ساتھ باقاعدہ فریضہ نظامت انجام دینے والے عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا مجاہد حسین حبیبی صاحب سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے
انتہائی نصیحت آموز اشعار باقاعدہ سامعین کے سامنے بطور خدمت و موعظت و نصیحت پیش فرمائے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اقبال کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ وہی اقبال کہتا ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے۔ ہم نے یہ شعر پرسوں کھڑگپور میں پڑھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ قرآن کے جس کو رب ذوالجلال نے آج سے 1454 سال پہلے اپنے محبوب امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، وہ قرآن کے جس کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا، وہ قرآن کے جس کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال نے ہمارے ملک ہندوستان میں کم و بیش 98 لاکھ سے زائد حافظ قرآن پیدا کر دیے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ خالی آج کی عظیم الشان جلسے کا اشتہار دیکھا، اس میں دیکھیے کتنے حافظ قرآن کے نام ہیں۔ ٹوٹل 181 لوگوں کے ناموں میں کتنے حافظ قرآن ہیں وہ تعداد میں نہیں بتاؤں گا، خالی ایک جلسے میں اتنے حافظ قرآن ہیں۔ تو بتاؤ پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت منہ زبانی کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ شرف و اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے دوسری قوموں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ عمل و وظیفہ نہیں دیا گیا۔ امت محمدیہ کو باقاعدہ شیطان کے شر و فساد سے محفوظ ہونے کے لیے اعوذ باللہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہیں سے اعوذ باللہ تیار ہوئی۔ 14ویں پارے کی آیت شریفہ سے میں عرض کر دوں آپ سے، پچھلی امتوں کو رکوع نہیں دیا گیا نماز میں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں امت محمدیہ کو قیام کے بعد رکوع کا حکم دیا گیا۔ رکع یرکعو، جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ بعد میں کرنا، پہلے رکوع کرو۔ پچھلی امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میں عرض کر دوں آپ سے، باقاعدہ 6150 سال تک مستقل تمام نبیوں کی امتوں کو قطعی طور پہ اجازت نہیں تھی کہ قربانی کا گوشت کھا لے۔ یہ شرف و اعزاز امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ قربانی کا گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت آپ بھی، قربانی والے بکرے کا گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے احباب کو بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے غیر مسلم بھائی ان کو بھی باقاعدہ دیا جاتا ہے۔ مفتی اعظم ہندوستان فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ فتاوی محمودیہ میں ہے۔ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ، میں عرض کر دوں آپ سے، فتاوی خلیلیہ، سب کہیں آپ کو ایک بات مل جائے گی کہ غیر مسلم حضرات کو بھی قربانی کا گوشت دیا جاتا ہے، صدقے کا گوشت نہیں دیا جاتا۔ صدقے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ خالی مسکین اور یتامہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، باقاعدہ تو یہ امت محمدیہ کا شرف و اعزاز ہے۔ تو امت محمدیہ کا ایک شرف و اعزاز یہ بھی ہے، جس طرح نبی کا دین باقی ہے، جس طرح نبی کی شریعت باقی ہے، جس طرح نبی کی سنت باقی ہے، جس طرح نبی کی طریقت باقی ہے، جس طرح نبی کی سیرت باقی ہے، جس طرح نبی کی زبان باقی ہے، جس طرح نبی کی زبان باقی ہے۔ آج پوری دنیا میں 38 کروڑ سے زائد مسلمان باقاعدہ منہ زبانی عربی بولتے ہیں۔ جس طرح نبی کی زبان باقی ہے، جس طرح نبی کا بیان باقی ہے، ویسی صبح قیامت تک کے لیے اس امت محمدیہ کو بھی باقی رکھا جائے گا، امت محمدیہ کو بھی باقی رکھا جائے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، میں عرض کر دوں آپ سے، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ نبی کا ذکر قیامت تک ہے، نبی کا تذکرہ قیامت تک کی ہے، نبی کی سیرت قیامت تک کی ہے، نبی کی باقاعدہ سیرت قیامت تک کی ہے، نبی کی نبوت قیامت بعد قیامت تک۔ ہر نبی کی نبوت اس کے زمانے میں باقاعدہ محدود تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین۔ آپ کا جلسہ کامیاب ہو ہی چکا ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کے اشتہار کی شروعات مہمان خانے میں
ابھی ہمارے باوقار محتمم صاحب مدرسہ حاضہ کی نہایت دیانت اور صداقت کی بنیاد پر خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دینے والی معزز شخصیت عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج معز الرحمان صاحب المظاہری دامت برکاتہ، نہ معلوم کتنے بلند پایہ علماء کرام کی صحبت اقدس سے مستفید ہو چکے۔ فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نہ صرف زیارت فرمائی، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے باقاعدہ مرید کامل ہیں حضرت مولانا معز الرحمان صاحب دامت برکاتہ۔ یہ ان کی انکساری، عاجزی، خاکساری کس مقام پر! داہنی طرف ہمارے دریا بہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانی کے ساتھ راستہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ میں جب آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اللہ پاک یہاں کے باشندے آپ ہی کے حکم سے باقاعدہ دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسے میں اللہ کے قرآن کی حقانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، مدرسے کے در و دیوار میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعلیم کی خوشبو باقاعدہ محسوس ہو رہی ہے۔ کیسے سب چلے آئے؟ آپ سب کس کی محبت میں آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، اللہ کے نبی کی محبت میں آپ آئے ہیں، اللہ کی محبت میں آپ آئے ہیں، صحابہ کرام کی محبت میں آپ آئے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ نبی کے غلام، کہیے سبحان اللہ، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ صحابہ کرام کے غلام ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ صحابہ کرام کے غلام ہیں، آپ تابعین کے غلام ہیں، آپ صالحین کے غلام ہیں، آپ مشایخین کے غلام ہیں، آپ عابدین کے غلام ہیں، آپ اولیاء کاملین کے غلام ہیں، آپ علماء دین کے غلام ہیں، آپ علماء دین کے غلام ہیں، آپ شہید کربلا حضرت حسین کے غلام ہیں، آپ پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غلام ہیں، آپ اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہ جن کی شان میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے اجمیر والے خواجہ کا احسان رہے گا۔ یہ الفاظ ہیں مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے، یہ تحریر ہے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی۔ کس کے شاگرد ہیں؟ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، صوبہ بہار کا ایک در نایاب، عالم دورہ، محقق زمان حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ پٹنہ کے قریب دیسرا میں پیدا ہوئے تھے 1885 میں، ان کے شاگرد رشید۔ صوبہ بہار اکثر ہم صوبہ بہار کہا کرتے ہیں، صوبہ بہار اللہ تعالیٰ نے یہاں تو بہاری بہار۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، منگیری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ اسی صوبہ بہار کے، مسلم پرسنل بورڈ کے مرحوم مغفور صدر باوقار حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اسی صوبہ بہار کے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو تقریباً 93,194 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب اس صوبے کو سرسبزی اور شادابی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر طرف امن و امان، سکون و چین قائم فرمائے، اللہ رب العالمین ہر ایک کے دل میں محبت کے پیغام کو پوری طرح سے موجزن فرما دے۔ اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام الفت کا پیغام ہے، اسلام کی شان میں سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، اسلام کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام چاہت کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام الفت کا پیغام ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام شرافت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اسلام پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام یتیموں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام مسکینوں کی خدمت کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام بیماروں کی دوا علاج کرانے کی بات کرتا ہے، اسلام مرحوموں کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کی بات کرتا ہے، اسلام ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے باقاعدہ طور پہ دشمن کے سامنے پیغام محبت کا حکم دیا ہے۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے۔
کیا غم جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے. کیا غم جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو باہمی اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. اتحاد ملت کانفرنس کامیاب ہو گئی. عنوان دیکھ لیجئے، حروف گن ڈالیے. اتحاد ملت کانفرنس کے حروف گنیے. 15 حروف کا مجموعہ ہے یہ عنوان. 15 حروف، اور 15 حروف آتے ہیں کہاں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہمارے داعی مکرم فاضل نوجواں، جواں سال شاعر، انتہائی دل نشین آواز کے حامل، عزت مآب عالی جناب حافظ و قاری مولانا محمد سرفراز صاحب سنبل سلمہ آپ کے سامنے کتنے دل نشین پیرائی میں کلام سنا رہے تھے. انہوں نے ہی تاریخ لی تھی بڑی محبت کے ساتھ. کافی عرصہ پہلے یہ تاریخ درج کروائی تھی. جناب محمد شعبان علی عرف دل خیر آبادی نے آپ کی خدمت کی نعتیہ کلام سے کیسے کیسے ترنم، کیسے کیسے اشعار، ناصحانہ اشعار، ادبی اشعار، نصیحت آموز، پیغام پر مشتمل اشعار سب سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سبھی کی خدمات کو قبول فرمائے. ہم سے قبل جن معزز علماء کرام نے یہاں پر دینی، اصلاحی، ایمانی، قرآنی بیانات فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیانات پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کا دین زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے، نبی کا دین زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے، نبی کی سنت زندہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی 30 مئی 1866 کو شہر دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تحریر فرمایا آب حیات نامی شاہکار کتاب میں علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، نبی سب کے سب زندہ. کہاں؟ فی قبورہم، اپنی اپنی مبارک قبروں میں. نبی نے پتہ بتایا کہ انبیاء کرام نبی کہاں زندہ ہیں؟ اپنی اپنی مبارک قبروں میں. کیا کر رہے ہیں اپنی مبارک قبروں میں؟ یصلون. ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کر رہا ہے. پیغمبر جب تک چلتے پھرتے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، تب بھی وہ نماز ادا کرتے تھے. آج بعد وفات بھی پیغمبر، تمام رسول اپنی قبروں میں اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں نماز ہی ادا کر رہے ہیں. تھے تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں. میں عرض کر دوں حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا. میں عرض کر دوں نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ. میں عرض کر دوں آپ سے کہ نبی کا خالی نام اذانوں کے ذریعے سے ورفعنا لک ذکرک کی عملاً تفسیر دیکھیے. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک دن میں ملک ہندوستان میں کم و بیش 1,45,00,000 اذانیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ کہیے. 1,45,00,000 اذانوں میں مدینے والے آقا، میں نے کیا کہا؟ نبی زندہ، نبی کا نام زندہ، نبی کا کام زندہ. ملک ہندوستان میں ہونے والی 1,45,00,000 اذانوں میں ایک اذان میں کتنی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے؟ 2 مرتبہ آتا ہے کہ نہیں؟ مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہتے ہیں. ایک اذان میں 2 مرتبہ. ایک مسجد میں باقاعدہ طور پہ ایک دن میں ایک مسجد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 10 مرتبہ لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ 5 دونی 10 مرتبہ لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ تو بتاؤ ملک ہندوستان میں 29 لاکھ کم و بیش مسجدوں میں ہونے والی 1,45,00,000 اذانوں میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 2,90,00,000 مرتبہ لے لیا جاتا ہے. نبی بے مثال، نبی کا نام بے مثال. شان رسول میں سبحان اللہ ضرور پڑھ دیجئے. نبی بے مثال، نبی کا نام بے مثال، نبی کا کام بے مثال، نبی کی شام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کا اہتمام بے مثال، نبی کا نظام بے مثال، نبی کا نظام بے مثال. امام الانبیاء کوئی اور نہیں، ہمارے نبی ہیں. امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی. ذکر انبیاء ہو رہا ہے. سبحان اللہ پڑھنا نہ بھولیے، ٹھنڈک بھی
مجھے بہت محسوس ہو رہی ہے, طویل سفر کر کے آیا ہوں, ابھی پھر طویل سفر کرنا ہے, اس لیے سبحان اللہ کہہ کر کے ذکر الہی بھی کیجئے باقاعدہ طور پہ, اور محفل کو گل و گلزار بنا کر کے رکھیے. میں عرض کر دوں آپ سے, امام الانبیاء ہمارے نبی, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی. اب جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا موضوع نہیں بدلے گا. شان رسول میں الفاظ انشاءاللہ تعالی آتے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے چلے جائیں گے. وعدہ ہے رب ذوالجلال کا قرآن مجید میں, ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا, تو نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی. یہ موضوع چلتا رہے گا, ہمارے نبی ہمارے نبی. انشاءاللہ آپ لوگ باقاعدہ سبحان اللہ جب تک پورے سب لوگ مل کے نہیں کہیں گے انشاءاللہ تعالی یہی الفاظ آتے جائیں گے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء. خالی ہاتھ نہ اٹھائیے, سبحان اللہ کہیے. سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, سید الاسخیاء ہمارے نبی, سید الاسخیاء ہمارے نبی, مدنی آقا ہمارے نبی, شافع روز جزا ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, شرافت کا نمونہ ہمارے نبی, شرافت کا نمونہ ہمارے نبی, صداقت کا آئینہ ہمارے نبی, شرافت کا نمونہ ہمارے نبی, صداقت کا آئینہ ہمارے نبی, شمس الضحیٰ ہمارے نبی, بدر الدجا ہمارے نبی, شمس الضحیٰ ہمارے نبی, بدر الدجا ہمارے نبی, نور الہدیٰ ہمارے نبی, کہف الورا ہمارے نبی, نور الہدیٰ ہمارے نبی, کہف الورا ہمارے نبی, خاوند خدیجہ ہمارے نبی, اماں بی بی خدیجہ کے شوہر خاوند خدیجہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, سرتاج صفیہ ہمارے نبی, سرتاج صفیہ سرتاج صفیہ ہمارے نبی, والد فاطمہ ہمارے نبی, والد فاطمہ ہمارے نبی, اور شہید کربلا حضرت حسین کے نانا ہمارے نبی. پیچھے والے پھر نہیں بولے, اس کے آگے الفاظ تو پھر آ رہے ہیں انشاءاللہ. محسن انسانیت ہمارے نبی, محسن انسانیت, دیکھیں کوئی لفظ دوبارہ نہیں آ رہا ہے. محسن انسانیت ہمارے نبی, نبی الرحمت ہمارے نبی, محسن انسانیت ہمارے نبی, نبی الرحمت ہمارے نبی, صاحب شریعت ہمارے نبی, رونق جنت ہمارے نبی, صاحب شریعت ہمارے نبی, رونق جنت ہمارے نبی. نبی کے نام پر جلسہ ہو رہا تو نبی کا ذکر تو ہونا لازمی ہے کہ نہیں؟ ابھی کیا فرمایا باقاعدہ نقیب اجلاس نے, نبی کا ذکر کرنا ثواب, نبی کے گھوڑوں کا تذکرہ کرنا ثواب, نبی کی بکریوں کا تذکرہ کرنا ثواب, نبی کی تلواروں کا تذکرہ کرنا ثواب, نبی کے پیالے کا تذکرہ کرنا ثواب, نبی کے شیشے کا تذکرہ کرنا ثواب. نبی نے بکریوں سے محبت فرمائی, نبی نے اپنے گھر میں 100 بکریاں پالی. حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ جن کی پیدائش ہوئی 1863 میں, کب 1863 میں حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1863 میں ہوئی, انتقال 1943 میں ہوا. میں عرض کر دوں آپ سے, سیرت رسول پر شاہکار کتاب لکھی مولانا شاہ ولی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, نام ہے نشر الطیب, نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. اور علامہ محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ لکھی, 1938 میں سیرت مصطفیٰ لکھی. جس سال اس حقیر و فقیر, اس گنہگار و سیاکار کو دارالعلوم وقف دیوبند میں مورخ اسلام کے تحریری اعزاز سے نوازا گیا تھا. بستی کی ایک انجمن تھی, اس نے باقاعدہ ایک اعزاز پیش کیا اور لقب اس میں مورخ اسلام کا پیش کیا تھا اس حقیر و فقیر کو. وہاں تشریف فرماتے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے میاں, موجودہ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمیم صاحب حضرت مولانا محمد سفیان صاحب القاسمی دامت برکاتہ. میں عرض کر دوں آپ سے, وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں 45ویں پشت میں 45ویں پوتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند کے یہ در و دیوار، یہ اس کا بلند و بالا مینار، اور دارالعلوم کا وقار ایسا ہی نہیں باقاعدہ قائم ہے. حضور سید الابرار کے دست پیغمبرانہ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر باکردار کی اولاد میں قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کو قائم فرمایا. اسی صوبہ بہار کے صدر مفتی 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا. دارالعلوم کے صدر مفتی 100 سال پہلے مفتی سہول احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، کون بھلا سکتا ہے ان کی خدمات کو. میں عرض کر دوں آپ سے، اسی صوبہ بہار کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، سرپرست مدرسہ کے والد مکرم مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد کون؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید. مدرسے کو اکابر کی بابرکت دعاؤں کی دولت حاصل ہے. دریا کے کنارے آباد، ذکر رسول سے پوری طرح سرشار، محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنے والا. میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کے 10 روپے سے باقاعدہ، آپ کے 50 روپے سے ہمارے محتمین صاحب کسی کی دوا لا رہے ہیں، کسی کے ناشتے کا انتظام کر رہے ہیں، کسی کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. ہمارے کھانے کا انتظام سفر میں جو کل درپیش ہونا ہے کہ راستے کا کھانا آپ نہ کھائیے، گھر کا کھائیے، مدرسے کا کھائیے، بنوا دیا. یہ بنوا کے آ کے اس کے بعد مجھے لے کے آئے ہیں یہاں پر، سارا انتظام کروا دیا. میں عرض کر دوں آپ سے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جتنی بار صوبہ بہار کا سفر فرمایا ہے، ہر بار کسی نہ کسی گاؤں میں، کسی نہ کسی قریے میں، کسی نہ کسی موضع میں، کسی نہ کسی باقاعدہ ضلع میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ضرور قائم فرمایا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے مالٹا کی کالی جیل میں، یورپ کی مالٹا کی کالی جیل میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کا حافظہ جیل میں کر ڈالا. جیل میں قرآن کا حافظہ کیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ نہیں کہا. یہاں بچے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، اللہ کا شکر احسان ہے، ان کو پیٹ بھر کھانا مل ہی جاتا ہے، ان کو ناشتہ مل ہی جاتا ہے. ہمارے آپ کے 5-10 روپے، 100 روپے، 200 روپے، ہمارے آپ کے دھان سے، اناج سے، غلے سے، گیہوں چاول سے اللہ کا شکر ہے باقاعدہ مدرسہ حسب حیثیت جیسی آمد ہوئی اس اعتبار سے خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہی ہیں. بچے خوش ہیں، باصلاحیت بچے ہو رہے ہیں، حافظ بھی ہو رہے ہیں، قاری بھی ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم، سیرت مصطفیٰ، شرعی مسائل کی تعلیم، تاریخ اسلام، ملک ہندوستان کی خدمت، ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی باتیں سب مدرسے میں ماشاءاللہ تعلیم دی جا رہی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حافظہ کہاں کیا؟ جیل میں کیا. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کہاں کیا؟ مالٹا کی جیل میں کیا. بانی دارالعلوم دیوبند نے اللہ کے قرآن کا حافظہ کہاں کیا؟ چلتے ہوئے بحری جہاز، پانی والے جہاز پر اللہ کے قرآن کا 1 مہینے میں حافظہ کر ڈالا. سبحان اللہ کہیے. 1 مہینے میں، ہمیں 2.5 سال 3 سال لگ گئے تھے حافظہ کرنے میں. میں عرض کر دوں آپ سے، 15 سال کی عمر میں ہم حافظ قرآن ہوئے. آج ماشاءاللہ 50 سال کی عمر سے زائد ہو گئی. میں عرض کر دوں آپ سے، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دن میں 1 پارہ یاد کرتے اور رات میں تراویح میں وہی پارہ سنا دیا کرتے. سبحان اللہ کے. ہمارے مولانا معیز الرحمان صاحب المظاہری مدد علی زیدہ مجدہ، کہیے آمین. آپ کے پیر و مرشد، فضائل اعمال کے لکھنے والے، فضائل قرآن کے لکھنے والے،
فضائل ذکر، فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل رمضان، فضائل قرآن کے لکھنے والے، فضائل تبلیغ کے لکھنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1982 میں بروز دوشنبہ 24 مئی 1982۔ انتقال کے بعد اللہ نے ایسا بے مثل انعام عطا فرمایا، ذکر مصطفیٰ کرنے والے زکریا کو، سبحان اللہ، ذکر صحابہ کرنے والے زکریا کو، ذکر فضائل درود کرنے والے زکریا کو، اس زمانے کے درویش زکریا کو، اس زمانے کے عالموں کے عالم زکریا کو اللہ نے قیامت تک اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں جنت البقیع میں قیامت تک کے میٹھی نیند سلا دیا۔ بتاؤ فضائل اعمال کا باقاعدہ اس سے بہتر بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم موت مانگتے ہیں زمین حجاز میں، شہر مدینہ کی موت بے مثال ہے، شہر مدینہ کی حیات بے مثال ہے، شہر مدینہ کی وفات بے مثال ہے، شہر مدینہ کا کھانا بے مثال ہے، شہر مدینہ کا رونا بے مثال ہے، شہر مدینہ میں سونا بے مثال ہے، مسجد مصطفیٰ میں، مسجد رسول میں، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے پر رب ذوالجلال اپنے فضل و کمال سے مدینے والے آقا کے صدقے میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے محتمین صاحب کو 2 مرتبہ شرف اعزاز حاصل ہوا، ایک مرتبہ حج فرض حج بیت اللہ کی تشریف لے گئے، والد مرحوم کی بڑی آرزو حضرت جناب متین الرحمن صاحب علیہ الرحمہ کی، اللہ کو منظور نہیں تھا دل میں یہ آرزو کہ شہر مدینہ پہنچوں، دل میں یہ تمنا کہ شہر مکہ معظمہ پہنچوں، خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ دوبارہ والد مکرم کی طرف سے حج بطل کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ شرعی اعتبار سے ان پر حج فرض نہیں تھا، اس کے باوجود حج کیا مولانا نے۔ یہ خدمت کچھ کم ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ آج کے نوجوان سے پوچھئے، والدہ کہا کرتی ہیں کہ بھیا میری دوا لا دو، میری دوا لا دو، میری دوا لا دو۔ اس کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں، اس کو گھومنے سے فرصت نہیں، اس کو گپ شپ کرنے سے فرصت نہیں، اس کو چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کرنے سے فرصت نہیں، اس کو پان کی دکان کے اوپر جا کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے سے فرصت نہیں۔ دوستوں سے مل رہا ہے، سسرال والوں سے مل رہا ہے، ددیال والوں سے مل رہا ہے، گاؤں والوں سے مل رہا ہے، اپنے تمام دوستوں سے مل رہا ہے، مگر اماں کی دوا لانے کی فرصت نہیں ہے، ابا کے پاؤں دبانے کی فرصت نہیں ہے، ابا کی خدمت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ مولانا ہے جنہوں نے والد مکرم پر شرعی طور پہ حج بیت اللہ فرض نہ ہونے کے باوجود بھی والد صاحب کی طرف سے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی قبول فرمائے اور عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جلسہ آپ کا کامیاب ہو ہی گیا، میں نے عرض نہیں کیا آپ کے عنوان میں اتحاد ملت کانفرنس، حروف بعد میں گنیے گا، 15 نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہیں مولوی کی نگاہ ماشاءاللہ کیسی ہوتی ہے، یہ ٹیوب لائٹس چمک رہے ہیں۔ دل خیر آبادی نے کہا میری عمر 46 سال ہے، تو میں کہنے والا تھا یہ اس جلسے میں جلنے والی ٹیوب لائٹس بھی 46 ہی جل رہی ہیں، جو آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں 46ویں سال کی، اس میں ٹیوب لائٹ بھی 46 ہی جل رہی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور اشتہار میں آپ نے 181 نام شائع کیے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے مولوی کی نگاہ، ہم واٹس اپ نہیں رکھتے اپنے پاس، میرے پاس پہ فیس بک نہیں ہے، اس پہ کبھی آئی ڈی بنی ہی نہیں، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مطالعہ نہیں کر پائیں گے، کتابیں نہیں پڑھ پائیں گے، نہ تفسیر قرآن پڑھ پائیں گے، نہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے پائیں گے، نہ تفسیر کبیر کا حوالہ دے پائیں گے، نہ تفسیر ابن جریر کا حوالہ دے پائیں گے، نہ فتاوی رشیدیہ، نہ فتاوی محمودیہ، نہ فتاوی خلیلیہ، نہ فتاوی محمدیہ، میں عرض کر دوں آپ سے نہ فتاوی غیاسیہ، نہ فتاوی، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا فتاوی کی کتابیں آتی جائیں گی، نہ فتاوی غیاسیہ، نہ فتاوی نقشبندیہ، نہ فتاوی عزیزیہ، نہ در مختار، نہ تنویر الابصار، نہ رد المحتار، نہ بحر الرائق، نہ کنز الدقائق، میں عرض کر دوں آپ سے نہ
تنویر المقیاس. میں عرض کر دوں آپ سے کوئی کتاب کا حوالہ ہم نہیں دے پائیں گے. تاریخ اسلام، تاریخ عالم، تاریخ اسلام، فلکیات، ارضیات، عمرانیات، آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے والد لامک، حضرت نوح علیہ السلام کے دادا متوشل، حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا حضرت ادریس علیہ السلام. یہ لوگ چپے بیٹھے ہیں، موضوع آتا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دادا حضرت قاہس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردادا یسہر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دادا لاوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردادا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھانجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی صاحب حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت جناب ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام. بتاؤ اگر ہم موبائل میں، واٹس ایپ میں اور گانوں میں اور غزلوں میں مشغول رہیں گے اور فیس بک میں اور موبائل میں مشغول رہیں گے دوستوں سے باتیں کرنے میں، تو ان کتابوں کا مطالعہ کب کریں گے؟ کب معلوم کریں گے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، نبی کے کتنے جنتی شہزادے تھے؟ آج ہمارا بیٹا دکان چلانے میں کامیاب ہو گیا، آپ کا پوتا بزنس کرنے میں کامیاب ہو گیا، آپ کا نواسا باقاعدہ کاروبار کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گیا، آپ بڑے خوش ہو گئے. مگر آپ کو اس بات پر کوئی افسوس نہ ہوا کہ جو بیٹا آپ کا ایک دن میں 2,000 روپے کما کے آپ کے ہاتھ پر رکھ رہا ہے، اس بیٹے کو آج بھی نہیں معلوم کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں. اس بیٹے کو آج بھی نہیں معلوم مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جنتی نواسے ہیں. اس کو آج بھی نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جنتی بیویاں ہیں. یہ تو ہمارے علماء کرام ہیں جو بیانوں بتا دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ ہم تو مشغول ہیں دنیا داری میں. ہم نے شعر نہیں پڑھا اقبال کا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. میں عرض کر دوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. اب اہل بیت رسول کا ذکر آ گیا، سبحان اللہ کہیے گا. ہمارے نبی، اب ہم نے جب ایک بات کہی تو اس کا جواب بھی لے لیجئے، معلوم ہو جائے. بچیوں کو اگر یہ تقریر محفوظ ہو رہی ہے تو بچیوں کو، بیٹیوں کو، بھانجیوں کو، بہوؤں کو اور باقاعدہ اپنی تمام بہنوں کو سنائیے. ہماری بہنیں شادی شدہ دیورانیوں کی باتیں کر رہی ہیں، جٹھانیوں کی باتیں کر رہی ہیں، ساس کی بدمزاجی کی باتیں کر رہی ہیں، اپنے باقاعدہ طور پہ سسر کی سخت کلامی کی باتیں کر رہی ہیں، سسرال کے ماحول کو خراب بتا رہی ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں. مگر 24 گھنٹے میں کبھی بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں کبھی رسول پاک کی سب سے پہلی بیوی سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بیوی جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی، نبی کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی سیدہ اماں بی بی ام سلمہ. اماں اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کی بیویوں کو ماں کہو، نبی کی بیویوں کو ماں کہو. ہماری والدہ مرحومہ کسی کی چچی تھیں. ہماری والدہ مرحومہ، میں اپنی والدہ مرحومہ 2009 میں انتقال ہوا تھا میری والدہ صاحبہ کا. میں عرض کر دوں ہماری والدہ صاحبہ کسی کی بھابھی صاحبہ تھیں، کسی کی چچی تھیں، کسی کی موانی تھیں. مگر مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صرف اور صرف امت کی ماں ہی بنتی ہیں، صرف ماں ہی بنتی ہیں. نہیں معلوم ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عمر پانے والی بیوی کون؟ سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ 84 سال کی عمر پائی. اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں میں سب سے کم عمر پانے والی بیوی سیدہ اماں بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ صرف 30 سال میں اللہ کو پیاری ہو گئی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 جنتی نواسے نہیں، 5 جنتی نواسے.
ہمارے نبی کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی کے چوتھے نواسے کا نام نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہے. ہمارے نبی کے پانچویں نواسے کا نام شہید کربلا حضرت حسین، شہید کربلا حضرت حسین، نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین، علی کے نور نظر حضرت حسین، فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین، اور اس امت کے پیارے حضرت حسین، جنہوں نے میدان کربلا میں 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جام شہادت نوش کر لیا. میدان کربلا میں نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی. وہ حسین ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں بے بسی کے عالم میں بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز نفل کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں. ہم کیسے حسینی ہیں کہ اپنے گاؤں میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس ہیں خیریت سے، لیکن مسجد میں فرض نماز ادا کرنے نہیں پہنچ پا رہے. وہ حسین ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوئی. ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم خیریت سے دکان جا رہے ہیں، خیریت سے گھر آ رہے ہیں، خیریت سے اپنے آفس جا رہے ہیں، کارخانے جا رہے ہیں، اور ملازمت کر کے خیریت سے گھر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت 6 مہینے نہیں کر پا رہے ہیں. وہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا میں بھوک کی شدت میں، پیاس کی شدت میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ، فرض روزہ نہیں، محرم الحرام میں نفلی روزہ رکھ لیا. ماہ محرم میں نفلی روزے رکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے. ہم کیسے حسینی، کیسے مسلمان ہیں کہ ماہ رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اقبال نے کہا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محبت حسین نصیب فرمائے، محبت صحابہ کرام نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سسر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کاملہ نصیب فرمائے. یہ مسجدوں میں جو چٹائیاں بچھی ہیں، یہ مسجدوں میں جو جانمازیں بچھی ہیں، ان کے بچھانے والے سب سے پہلے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ مسافر خانے قائم کروانے والے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اس امت کے سب سے پہلے امیر المومنین بننے والے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اس امت میں سب سے پہلے قاضی اسلام بننے والے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سب سے پہلی مرتبہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے پردے کی آرزو کرنے والے کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. قرآن میں 19 مقام پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے مطابق اللہ نے عرش معلی سے آیتیں نازل فرمائیں. پہلے حاجی حضرات مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا نہیں کرتے تھے، اجازت نہیں تھی. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، فرمایا ابھی حکم نہیں آیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جانے لگے، مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے نکلنے لگے، مسجد حرام سے جانے لگے. خانہ کعبہ 43 فٹ اونچا، خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بنایا. 13 بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے. خانہ کعبہ 13 بار اس کی تعمیر ہو چکی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، خانہ کعبہ سے نکلنے لگے، اسی وقت سیدنا جبریل امین تشریف لے آیا آیت شریفہ لے کر. آج بھی اللہ کے قرآن کے پہلے پارے میں آیت شریفہ موجود ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
ادھر آیت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی، ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے عمر آ جاؤ آ جاؤ، تمہاری آرزو تھی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرو، آؤ۔ اللہ نے عرش معلی سے آیت شریفہ نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جاؤ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، نبی کے تیسرے خلیفہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 3 مرتبہ زبان رسول سے جنت کی بشارت پانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں، عین مسجد رسول میں، عین شہر رسول میں، مسجد نبوی شریف میں، میں عرض کر دوں آپ سے، شہادت پانے والے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے باقاعدہ شہادت کے مرتبے کو پہنچنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کیا جانتے ہمارے بچے، ہم لوگ What do I know about the holy life of سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ کیا جانا ہم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ داماد رسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر مکرم حضرت علی رضی اللہ عنہ، ماہ رمضان میں نماز پڑھاتے ہوئے جامعہ کوفہ میں فجر کی نماز کی امامت کرتے ہوئے جن کو شہادت کا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ کیا جانتے ہیں نوجوان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جنتی بیٹیاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 جنتی نواسیاں۔ آپ کو اپنے نانا سے محبت ہے کہ نہیں؟ اپنے نانا کی محبت میں بھاگلپور چلے جا رہے ہیں، کشن گنج چلے جا رہے ہیں، دلکولہ چلے جا رہے ہیں، بارسوئی چلے جا رہے ہیں، گیا چلے جا رہے ہیں، دھنباد چلے جا رہے ہیں، جھارکھنڈ چلے جا رہے ہیں، لکھنؤ چلے جا رہے ہیں اپنے نانا کی محبت میں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا کون؟ ہمیں خبر نہیں۔ نبی کے صدقے میں ایمان ملا، نبی کے صدقے میں قرآن ملا، شان رسول میں سبحان اللہ کہیے، نبی کے صدقے میں ایمان ملا، نبی کے صدقے میں قرآن ملا، نبی کے صدقے میں ایمان ملا، نبی کے صدقے میں قرآن ملا، نبی کے صدقے میں دکان ملی، نبی کے صدقے میں دکان ملی، نبی کے صدقے میں مکان ملا، نبی کے صدقے میں دکان ملی، نبی کے صدقے میں مکان ملا، نبی کے صدقے میں جان ملی، نبی کے صدقے میں آسمان ملا، نبی کے صدقے میں جان ملی، نبی کے صدقے میں آسمان ملا، نبی کے صدقے میں جہان ملا، نبی کے صدقے میں جہان ملا، نبی کے صدقے میں جہان ملا، نبی کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، نبی کے صدقے میں ماہ رمضان ملا۔ ان نبی کے نانا اور نانی کا نام بھول گئے؟ نبی کے نانا کا نام جلسے کی برکت سے سن لیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب کہیے، ماشاءاللہ تلفظ صحیح نکالا آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ کہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ نانی صاحبہ کا نام برہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام سلمہ۔ پردادی سمجھتے نا؟ پردادی کا نام سلمہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی خبر دے دی جن باتوں کی خبر آج بھی سائنسدانوں کو نہیں ہوئی۔ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، دنیا کا کوئی ٹیکنالوجسٹ بتا نہیں سکتا آپ کو، he can't tell you now about that topic۔ وہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے یہ زمین کس دن پیدا کی۔ سائنسدان نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا کیا۔ انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر، انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیکچرار آپ کو نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ ان ہرے بھرے درختوں کو، ان ہرے بھرے پیڑوں کو کس دن پیدا کیا۔ کون بتائے گا؟
مدینے والے آقا بتائیں گے, کہیے سبحان اللہ. امام الانبیاء بتائیں گے, سید الابرار بتائیں گے, آقائے نامدار بتائیں گے, محسن انسانیت بتائیں گے, نبی الرحمت بتائیں گے, نبیوں کے نبی بتائیں گے, رسولوں کے رسول بتائیں گے, شافی محشر بتائیں گے, ساقی کوثر بتائیں گے, حضور سید البشر بتائیں گے, قرآن لانے والے اللہ کے محبوب بتائیں گے. اور بتا دیا سنیچر کے دن زمین بنی, کون بتا رہا ہے؟ ہمارے آقا. موبائل بنانے والا کتنا ذہین تھا, کتنا دماغدار تھا, کتنا ماشاء اللہ پاور آف مائنڈ رکھتا تھا. کیا نام اس کا جس نے موبائل بنایا؟ مارٹن کوپر. 3 اپریل 1973 کو 3 اپریل 1973 کو موبائل بنانے والے مارٹن کوپر کے پاس کتنا دماغ تھا. چھوٹے سے موبائل میں کیا کیا سسٹم ہیں, کیا کیا فنکشن ہیں, آپ غور کیجئے. جین کوم واٹس ایپ جس نے لانچ کیا 2009 میں, کتنا دماغ تھا. براڈ شاہ 1920 میں اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا. براڈ شاہ نے 1920 میں, جس سال شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا, براڈ شاہ نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو اسکوٹر بنا دی. ڈیملر جرمنی کا سائنٹسٹ انجینئر ڈیملر, اس نے بائک بنا دی, موٹر سائیکل. آج ہیرو ہونڈا ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ ہیرو ہونڈا آپ کے پاس ہے, گاڑیاں ہیں کہ نہیں؟ ڈیملر, that was the first scientist, that was the first engineer in the world in Germany, جس نے پہلی مرتبہ بائک بنائی. میں عرض کر دوں آپ سے, جیرمی بینتھم, کارل بینز 1884 میں جس نے کار بنائی, کتنا دماغ تھا اس کے پاس, کار بنائی. آج پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ کاریں ہیں, 1 ارب سے زیادہ کاریں ہیں پوری دنیا میں. کارل بینز نے کار بنائی. 1903 میں ولبر رائٹ, امریکہ کے 2 رائٹ برادرز نے, امریکہ کے 2 سگے بھائیوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو 1903 میں ہوائی جہاز جیسی برق رفتار سواری بنا دی. گرہم بیل نے 1876 میں اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا تو ٹیلی فون بنا دیا. آپ ٹیلی فون میں بات کرتے ہیں کہ ہیلو ہاؤ آر یو ناؤ, whom do you want to talk to please, آپ بات نہیں کرتے ہیں. I am busy, I am eating, please call me after some time. آپ یہ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فون کیجئے, میں کھانا کھا رہا ہوں. I am eating this time, میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. I am sleeping this time, at this time I am sleeping, میں اس وقت سو رہا ہوں. Please call back after 15 minutes, after 1 hour. 15 منٹ کے بعد کال کیجئے, 1 گھنٹے کے بعد کال کیجئے. فون پہ کہتے ہیں نا, پہلی مرتبہ کال کس نے کی؟ گرہم بیل نے 1876 میں. کتنا دماغ ہوگا اس کا. اور ہمارا دماغ کیسے چلتا ہے؟ ان کو بدنام کر دیا, ان کو ذلیل کرنے میں دماغ چل رہا ہے, ان کی بیٹی کا رشتہ توڑوانے میں ہم اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں. ان کا کاروبار اتنی ترقی پہ کیسے پہنچ گیا, ان کا مکان کچا تھا پکا کیسے بن گیا, یہ سائیکل پہ چلتے تھے موٹر سائیکل پہ کیسے آ گئے, یہ تو موٹر سائیکل والے تھے کار کیسے آ گئی. یہ سب باتیں چل رہی ہیں. ہمدردی خیر خواہی کے جذبات ختم ہو گئے, محبت مروت درد مندی کے رشتے ختم ہو گئے. تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے, لے کے اب تو وعدے دیدار عام آیا تو کیا. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ محبتیں کہاں گئی, وہ الفتیں, وہ چاہتیں, وہ خیر خواہی, وہ درد مندی کہاں گئی. 500 روپے کی بریانی کھانے والے چوراہے پر, اے نوجوانوں, ان 500 روپے سے تم اپنے دوستوں کو باقاعدہ جو بریانی کھلا رہے ہو, اس 500 روپے کا حق سب سے زیادہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کا ہے. کوئی ثواب نہیں ملے گا پیٹ بھرے دوست کا پیٹ تم جو ہے اگر بھرو گے, ثواب تب ملے گا. ایک نوالا بھی اگر تم اپنی بیوی کو باقاعدہ سنت سمجھ کے کھلاؤ گے, اللہ کی ذات کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تم کو نصیب ہو جائے گا, مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلانا سنت رسول, بیوی کی چوسی ہوئی ہڈی کا چوسنا سنت رسول. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہڈی چوس لی, گوشت کا ریشہ کھا لیا,
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھا کے چوسنے لگے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، نبی کی جنتی بیوی کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، ارے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ہڈی کو چوس چکے ہیں، اس میں روغن نہیں ہے، اس میں اب گوشت کا ریشہ نہیں ہے، اس میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے حبیب نے بڑی محبت آمیز نظروں سے دیکھا، اے عائشہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں یہ ہڈی تم چوس چکی ہو، اس کا رنگ و روغن تم لے چکی ہو، اس کا ریشہ تم صاف کر چکی ہو باقاعدہ سنت کے مطابق، لیکن اے عائشہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اظہار محبت میں تمہاری چوسی ہوئی ہڈی چوس رہا۔ آؤ دیکھو یہ کانسیپٹ آف لو، کانسیپٹ آف لو، لو کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا۔ نکاحی بیوی کے ساتھ لو ہوتا ہے، اپنی زوجہ مکرمہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیکھو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج شادی بیاہ میں ولیموں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ننگے سر ہو کے کھانا کھانا، نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ بیٹھنا، نہ پانی پینا بسم اللہ کہہ کر، نہ پانی پی کر کے الحمدللہ پڑھنا، پیشاب کرنے جا رہے ہیں کوئی دعا نہیں پڑھی، پیشاب کر کے آ گئے، جبکہ ہمارے گردوں میں اللہ نے 20 لاکھ سوراخ رکھے، ان 20 لاکھ سوراخوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیشاب کو خیریت سے اتار دیا۔ میاں اگر گردے کے سوراخ بند ہو جائیں گے تو پیشاب بند ہو جائے گا، اور جب پیشاب بند ہو جائے گا تو آپ ڈاکٹر کو اپنی تمام جائیداد دے دیجئے گا، آپ کہیے گا ڈاکٹر صاحب میرا مکان لے لیجئے مگر میرا پیشاب اتار دیجئے، میرا کھیت کھلیان لے لیجئے مگر میرا پیشاب اتار دیجئے، آپ میرا سارا بینک بیلنس لے لیجئے مگر میرا پیشاب اتار دیجئے۔ ہم نے وہ دعا پڑھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ پیشاب کر کے آئے ہو تو فوراً کہو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاداء وعافانی۔ آؤ پوچھو مولانا معید الرحمان صاحب سے، بیت الخلا جانے کی دعا پوچھو، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا پوچھئے، آئینے میں منہ دیکھنے کی دعا پوچھئے، کپڑا پہننے کی دعا پوچھئے، الحمدللہ الذی کسانی۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں کپڑا پہنایا۔ کتنے بندے ایسے جن کے بدن پہ کپڑا نہیں؟ کھانے کی دعا، کسی دوسرے کے ہاں دعوت میں جا کر کھانے کی دعا وہ الگ، اپنے گھر میں کھانا کھانے کے بعد کی دعا الگ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائیں جو سائنسداں بھی نہیں بتا سکتے۔ کسی نے بتایا کہ زمین کس دن بنی؟ اب اللہ اکبر کہیے تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، پھر مجھے اجازت دیجیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سنیچر کے دن اللہ نے زمین کو بنایا، کہاں لکھا؟ ترمذی شریف میں۔ کس نے فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ کہیے اللہ اکبر۔ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، کہیے اللہ اکبر۔ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن، دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن اللہ تعالیٰ نے ان ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن ان ہرے بھرے درختوں کو، پیڑوں کو پیدا فرمایا۔ منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے ممنوعات شرعیہ پیدا فرمائے۔ بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر۔ بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن، جمعرات کے دن، جمعرات کے دن، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو بھی پیدا فرمایا، اور باقاعدہ جنگل میں چرنے والے جانوروں کو بھی پیدا فرمایا۔ اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے والد، تمام رسولوں کے والد اور دنیا کے تمام انسانوں کے والد حضرت ابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر پڑھ دیجئے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ خالق کون؟ بآواز بلند کہیے، خالق کون؟ مالک کون؟ رازق کون؟ اول کون؟ آخر کون؟ بصیر کون؟ نصیر کون؟ رحمان کون؟ سلطان کون؟ منان کون؟ حنان کون؟ غفار کون؟ ستار کون؟ فضا میں، ہوا میں، فضا میں اڑنے والے کم و بیش 4 کھرب پرندوں کو دانا دینے والا کون؟ سمندر میں 35 ٹریلین مچھلیوں کو باقاعدہ دانا دینے والا کون؟ میں عرض کر دوں آپ سے، تمام انسان 7 ارب 60 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی اونچائی پر سورج کو چمکانے والا کون؟
2,03,000 2,23,000 میں عرض کر دوں 2,38,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اللہ کی شان دیکھیے، گھوڑا پیدا کیا اللہ نے تو اس کو تلی نہیں دی۔ تلی سمجھتے ہیں نا، بدن میں تلی ہوتی ہے، بزرگ ہمارے چچا میاں گردن ہلا رہے ہیں، تلی بدن میں ہوتی ہے نا۔ اللہ نے گھوڑا پیدا کیا، اس کو تلی نہیں دی۔ اونٹ، اللہ نے اونٹ پیدا کیا، اس کو پتا نہیں دیا۔ ہماری اہلیہ محترمہ مفتی ابھی محتمی صاحب سے کے سامنے بات ہوئی، ان کا آپریشن ہونے والا ہے، پتے میں پتھری بتائی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ اب یہاں سے جاؤں گا، آج ان کی ٹیسٹنگ جانچ کی شاید رپورٹ آئی ہوگی، دعا فرمائیے گا خیر و عافیت سے وہ آپریشن ہو جائے۔ وعدہ تھا آپ لوگوں کے ہاں آنے کا، اس لیے حاضری ہوئی۔ اونٹ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اونٹ کو پتا نہیں دیا۔ سانپ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان دیکھیے، سانپ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سانپ کو اللہ نے کان نہیں دیے، وہ اپنی زبان سے سنتا ہے، بار بار زبان نکالتا ہے ہوا کی لہر سے، وہ سنتا ہے۔ کیکڑا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیکڑے کو اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں دیے۔ چیونٹی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، چیونٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا، چیونٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا۔ ایک طرف ہاتھی جیسا اتنا وزنی جانور، 5 ٹن بھاری جانور پیدا کر دیا، ہاتھی، سبحان اللہ کہیے۔ 5,000 کلو گرام کا ہاتھی پیدا کیا۔ دوسری طرف چیونٹی پیدا کر دی، اس کا وزن 2 ملی گرام، 2 ملی گرام کی چیونٹی، اور کہاں 5,000 کلو گرام کا ہاتھی۔ اللہ کی شان دیکھیے آپ، اللہ کی شان دیکھیے۔ کچھوے کو کم و بیش 300 سال کی عمر عطا فرما دی، ہاتھی کو اللہ نے 60 سے 70 سال کی عمر عطا فرما دی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، شیر کو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ شیر کی عمر لکھی ہے، شیر کی عمر بتائی ہے۔ شیر اللہ نے پیدا کیا، شیر کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18 سے 20 سال کی عمر عطا فرما دی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مچھر اللہ نے پیدا کیا، مچھر کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 10 سے 15 دن کی زندگی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے جگنو پیدا کر دیا، جگنو سمجھتے ہیں نا، اللہ جگنو سمجھتے ہیں، رات میں چمکتا ہے جگنو، اللہ تعالیٰ نے جگنو پیدا کیا۔ جگنو کو اللہ تعالیٰ نے صرف 24 گھنٹے کی زندگی عطا فرما دی۔ پڑھیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اللہ اللہ کہیے بس، خالق بھی اللہ، وقت بھی ہے اللہ اللہ، تہجد کا وقت ہے اللہ اللہ کیجئے، اللہ اللہ کہنے کا وقت ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ اللہ نے آپ کے دماغ کو 1 کلو 362 گرام کا دماغ بنایا۔ آپ کا دماغ 1 کلو 362 گرام کا، اس دماغ میں 10 لاکھ سوراخ رکھ دیے۔ اللہ نے آپ کے گردے میں 20 لاکھ سوراخ رکھ دیے۔ اللہ نے آپ کے پورے بدن میں 19 لاکھ سوراخ رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے بدن میں کم و بیش 42 لیٹر پانی رکھ دیا۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے بدن میں کم و بیش 5.5 لیٹر خون رکھ دیا۔ پڑھیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق۔ 1 منٹ میں 72 مرتبہ اللہ دل دھڑکا رہا ہے، شکر واجب ہے کہ نہیں؟ 1 منٹ میں 16 سانسیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، شکر واجب ہے کہ نہیں؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ نہ معلوم کتنے بندوں کا آج انتقال ہو گیا ہوگا، نہ معلوم کتنے بندوں کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہوگی، نہ معلوم کتنے بندوں کی سانسیں بند ہو گئی ہوں گی۔ ہماری آپ کی الحمدللہ سانسیں چل رہی ہیں، ہماری آپ کی الحمدللہ دل کی دھڑکن چل رہی ہے۔ تو ذکر کیجئے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اللہ اللہ کہتے جائیے، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، جبار بھی اللہ۔ اللہ اللہ کہتے جائیے، پھر مجھے اجازت بھی دیجئے۔ جبار بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ۔
آیت الکرسی میں اللہ پاک کا نام علی آیا کہ نہیں؟ وہو العلی العظیم. علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، والی بھی اللہ، والی بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. میں عرض کر دوں آپ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ کرام، نبی کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ کرام. برکت کے طور پہ تذکرہ صحابہ سن لیجئے اور سبحان اللہ کہہ دیجئے، پھر مجھے اجازت دیجئے. نبی کو سب سے پہلے نبی کہنے والے صحابہ، نبی کو سب سے پہلے رسول ماننے والے صحابہ، نبی کو سب سے پہلے اپنا امام ماننے والے صحابہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے ذکر صحابہ. جلسے میں ہو رہا سبحان اللہ کہہ دیجئے. آج باقاعدہ آخری دن ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے. میں عرض کروں اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ کی بیٹیاں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں، ناتیاں، پوتیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں اور بیٹے، اللہ تعالیٰ اس جلسے، ان جلسوں کی برکتوں سے، دینی بیانات کی برکتوں سے، اپنے رب، اپنے فضل و کمال سے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں تمام اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے توسل سے اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے منسوخ فرما دے. بے اولادوں کا اولاد نصیب فرما دے. جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، رب ذوالجلال ان کو اپنے فضل و کمال سے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، صدقے اور طفیل میں ان کو صحت و شفا نصیب فرما دے. اللہ مشکلات کو آسان فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے، مرحوموں کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہمیں اور آپ کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دے، سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دے. ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو میدان محشر میں باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں. تقریر آخری مرحلے میں آ گئی ہے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظیمت کے گواہ. شان صحابہ سبحان اللہ جلدی سے کہہ دیجئے. نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ، نبی کی فضیلت کے گواہ. میں اٹھ رہا ہوں سبحان اللہ کہتے جائیے. نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ، نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ، نبی کی مدحت کے گواہ صحابہ، نبی کی منقبت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصارت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ. فرش پہ کھڑے ہو کر عرش معلیٰ کا منظر دیکھنے والے مدینے والے آقا، نبی کی بصارت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصارت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی نماز کے گواہ صحابہ، نبی کے اعزاز کے گواہ صحابہ، نبی کے امتیاز کے گواہ صحابہ، نبی کے حج بیت اللہ کے گواہ صحابہ. عیدگاہ کی تعمیر باقاعدہ ہونے والی ہے، بسلسلہ تعمیر جلسہ منعقد ہوا ہے. جیسا کہ ہم کو محتمم صاحب نے بتایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 9 سال کی عید کی نماز پڑھائی، 9 سال کی، اور غالباً اس میں 9 سال میں 1 سال بارش ہو گئی تو آپ نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں غالباً عید کی نماز پڑھائی. باقی 8 سال عید کی نماز عید گاہی میں پڑھائی.
عید کی نماز کا عیدگاہ میں ادا کرنا سالانہ سنت ہے، سالانہ سنت ہے، بغیر مجبوری، بغیر کسی عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر عذر کے اپنی مقامی مسجد میں عید کی نماز نہ پڑھیں، عیدگاہی میں ادا کریں، کیونکہ عیدگاہ میں نماز عید و بقرعید کا پڑھنا، نماز عیدین کا پڑھنا سالانہ سنت ہے۔ آپ حضرات عیدگاہ کی تعمیر کی فکر کیجئے، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی آل کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کے مال کے گواہ صحابہ، نبی کے قال کے گواہ صحابہ، نبی کے جمال کے گواہ صحابہ، نبی کے جمال کے گواہ صحابہ، نبی کے جلال کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، اور سینہ رسول پر، سینہ مصطفیٰ پر، سینہ رسول پر، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلیٰ سے نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ کرام، قرآن کے گواہ صحابہ کرام۔ شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، غار ہرا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، اور کہہ دیجئے یہ 3 روز کا جلسہ بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔